اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو اسرائیل یہ ابن سے ہی ہے، بن بیٹے کو کہا جاتا ہے، بنو بیٹے یعنی اولاد مراد ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ان کے کہتے ہیں کہ دو نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ تھوڑا سا مختصراً میں تعارف کرا دیتا ہوں جو اسرائیلی تاریخ اور پھر اسلامی تاریخ اور ان لوگوں کے حالات کے مطابق جو کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، تو مختصراً تعارف کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا کہ ان کا قصہ کیوں لایا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جس کو کہا جاتا ہے، جلیل القدر نبی علیہ السلام، یہ کنعان میں رہتے تھے، جو موجودہ جس کو فلسطین کہتے ہیں، ملک شام کا حصہ ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام بڑا بیٹا جنہوں نے پھر ہجرت کی اور مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، اور دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب جیسے میں نے عرض کیا کہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل، اسر یہ بندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایل الہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، عبداللہ یہ لقب تھا ان کا۔ عبادت گزار تو ظاہر ہے، نبی اللہ کے تھے، تو اس وجہ سے یہ لقب ان کا پڑ گیا تھا، تو اس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کو پھر بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ حالت نسبی و جری میں پھر بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں 12 بیٹے تھے، پھر ہر ایک بیٹے کا الگ سے ایک قبیلہ بن گیا، اور اسی نام سے وہ قبیلہ بن گیا تھا۔ مثلا کہا جاتا ہے روبن، شمعون، لاوی یا لیوی، انہی کے نسل میں، لیوی کے نسل ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، تقریباً کوئی 400-450 سال بعد۔ اور اگلا بیٹا جودہ جو یہودا کے نام سے بھی مشہور ہے، اشکار، زیبلون اور دان، نفتیلی، جاد، عاشیر، یوسف، بنیامین، اور یوسف کہتے جو لفظ اسرائیلی اس میں استعمال ہوتا ہے جوزف کہتے ہیں، جوزف اور بنیامین کے قبائل۔ تو انہی ناموں سے یہ قبیلے بنے، اور پھر ان میں یہ ایک زمانہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کی کچھ بغض اور ضد کی وجہ سے ان کو، پورے سورہ یوسف میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا، کنویں سے قافلے والے اٹھا کے لے گئے، پھر ان کو بیچا گیا، غلام بن گیا، اور مصر کے اس میں شاہی محل میں پہنچ گیا، اور وہاں پھر ان کے اوپر حالات آئے، پھر جیل چلے گئے، اور پھر جیل میں رہے۔ جیل سے واپس آئے تو وہاں وزارت ملی، بادشاہت ملی، حکومت ملی، اور ایک عرصے تک حکومت ان کی رہی۔ پھر اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی 11 بیٹوں کو، انہوں نے چونکہ قحط کا زمانہ تھا، تو یہاں ان کی شاہی زندگی تھی، اور اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو ان کو کنعان فلسطین سے بلایا اور یہاں مصر لے کے آئے۔ تو کوئی تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر کوئی 130 سال تھی کہ لگ بھگ تھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے 80 سال تک تقریباً یہ ایک شاہی انداز سے رہتے تھے۔ پھر ان لوگوں کی خصوصیت کچھ اس طرح کی رہی کہ یہ 12 کے 12 خاندان، وہاں تقریباً ہر چیز پر ان کا ایک تسلط تھا، سیاست پر، معیشت پر، اور دوسرے تمام جو فیلڈز ہیں، میدان ہیں، ان میں ان کا ایک قسم کا تسلط تھا۔ تو وہاں کی جو مقامی آبادی تھی قبطیوں کی، تو قبطیوں کو خطرہ محسوس ہوا۔ پھر ان قبطیوں نے ان کے خلاف کوئی لڑائی جنگ کا ان کا معاملہ بن گیا، اور پھر فرعونہ مصر کی حکومتیں آنے لگی۔ فرعون بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور فرعونہ، پھر یہ فرعونوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوئی، تو پھر یہ حالات ان کے اوپر برے آ گئے، پھر سخت حالات آ گئے۔ ان سخت حالات میں پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا، غلامی کی زندگی گزارتے تھے، اور بڑی قسم پرسی اور غربت کی حالت میں زندگی گزارتے تھے یہ بنی اسرائیل وہاں۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً کوئی یہ 400 سال بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ لیوی یا لاوی کے خاندان سے تھا، ان کی بعثت ہوئی اور بنی اسرائیل کی طرف وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ پھر انشاءاللہ آگے ان کے واقعات بھی آئیں گے کہ قوم بڑی سرکش تھی یہ بنی اسرائیل والے سرکشی میں مشہور ہیں۔ تو نبی کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعد کی زندگی میں بھی ان کی لڑائیاں ہوئی، بلکہ کئی نبیوں کو تو انہوں نے شہید بھی کیا۔ اس قسم کے لوگ تھے یہ۔ ان کو آزاد کرا کے جب لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرایا، معجزہ تھا ایک وہ دریا پار کرنے کا، تو وہ پار لے گئے اور پار لے جا کر ان کو کنعان کی طرف لے جانا چاہتے تھے، وہی فلسطین موجودہ اس طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تو وادی سینا، وادی تیہ جس کو کہتا ہے صحرائے سینا جو ہے، وہاں پہنچ کر ان سے کہا گیا کہ آپ آگے عمالقہ کا قبضہ ہے فلسطین پر، کنعان پر، تو آپ لوگ ان کے ساتھ جہاد کریں گے ہم، اور وہاں ہم اس علاقے کو قبضہ کریں گے۔ پہلے وہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے، کوئی حکومت نہیں تھی۔ اب یہ چاہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی حکم یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہ غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی اور غربت اور کمزوری کی حالت تھی، تو غلامانہ سوچ تھی ان کی۔ انہوں نے آگے جا کے کچھ معلومات کی اور کہا کہ بھائی ان کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے، یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، عمالقہ قوم بڑی مضبوط ہے۔ ایک چند افراد، 2 افراد کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ بھائی جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو مدد آئے گی، ہم جیت جائیں گے، چلیں آگے۔ لیکن مانے نہیں، انہوں نے ایک مشہور وہ ہے قرآن میں ان کو کوٹ کیا ہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑے، ہم دیکھیں تماشا دیکھیں گے۔ یہ ان لوگوں کی سرکشی کا اندازہ دیکھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سینا میں رہتے ہوئے ان کو، وادی تیہ میں جو رہتے ہوئے ان کے اوپر بڑے معجزات بھی دکھائے موسیٰ علیہ السلام کے، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرتیں بھی دکھائی، اپنی رحمتیں بھی بہت دی ان کو۔ مثلا کھانے پینے کا وہاں کوئی انتظام تھا نہیں، وہاں سرگردان پھرتے تھے تو من و سلوا کا انتظام کیا، چشموں کا انتظام کیا، یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے دیکھا۔ لیکن یہاں کہا کہ بھائی آپ جائیں اور اپنے رب کے ساتھ جا کے وہاں لڑیں، ہم اس لڑائی بھڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح ان کے کوئی 40 سال صحرائے سینا میں انہوں نے گزارے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی نازل ہوئی، اور تورات نازل ہونے کے بعد ان کو امت کی حیثیت ان کو مل گئی، کیونکہ باقاعدہ طور پر شریعت ان کو دے دی گئی، تو یہ امت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا، اور بڑی افضل امت تھی اس زمانے کی۔ لیکن امت مسلمہ ان کو نہیں کہا گیا، امت تھی۔ امت مسلمہ اس لیے کہ یہ صرف ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔ امت مسلمہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا، کیونکہ یہ کسی خاندان کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ہر انسان جو اس دائرے میں آ گیا تو وہ اس میں شامل ہے، امت مسلمہ۔ ان کو یہاں امت کا مل گیا لقب، حیثیت مل گئی، اور یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دوسرے نبی آتے ہیں، اور پھر اس نبی نے طالوت کو وہ بنا دیا، کمانڈر بنایا، اور اس طالوت کی سرکردگی میں ان کے خلاف جنگ ہوئی، جہاد ہوا، اور اس طالوت کی فوج میں ایک نوجوان داؤد تھا، اور اس نے جالوت کو قتل کر دیا، ان کے لیڈر کو، اور پھر یوں وہاں قبضہ ہو گیا فلسطین پر۔ یہ لمبی چوڑی لڑائی ہوئی تھی، اس میں قبضہ ہو گیا فلسطین پر، اور فلسطین پر اب باقاعدہ طور پر بنی اسرائیل کا یہ پہلا حکومتی قبضہ ہے کہ انہوں نے پھر بادشاہ بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ یہ بھی نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یہ وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ داؤد علیہ السلام کو وہاں زبور بھی نازل ہوئی داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک مسجد بنائی، مسجد اقصی جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ یہودی لوگ اس کو مسجد نہیں کہتے بلکہ وہ تو ٹیمپل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی بنایا۔ تو معجزات اس میں بہت سارے ظاہر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ فرسٹ ٹیمپل، پہلا ٹیمپل انہوں نے یہاں بنایا، لیکن سلیمان کے بعد یہ متحد نہیں رہ سکے یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل آپس میں ان کی خون ریز جھڑپیں ہوتی رہیں، آپس میں یہ 12 قبائل آپس میں خون ریز ان کی جنگیں ہوئی، اور یہ تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصے میں تو یہ جودا جس کو یہودا کہتے ہیں وہ اور بنیامین، اور ایک حصے پر
باقی جو 10 قبائل تھے ان کا قبضہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر آشوری قبیلی حکومت تھی، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجائی ان کی، اور ان 10 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا، وہاں سے مار بھگایا، اور ان کے بارے میں تاریخ پھر خاموش ہے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، دنیا میں بکھر گئے، ان کا نام و نشان کہیں نہیں رہا۔ یہودی کہتے ہیں یہ کسی زمانے میں واپس آ جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے وہاں کے اس مذہب میں ان کا مذہب منتقل ہو گیا اور ان کی نسل بھی تحلیل ہو گئی، ان کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ جو 2 قبیلے رہ گئے تھے، ایک یہودا کا اور ایک بنیامین کا، تو یہ بچ گئے تھے، یہیں سے یہ لوگ یہودی کے نام سے مشہور ہو گئے، یہاں سے پھر یہ یہودی کہلانے لگے۔ پھر ان کے اوپر بابل قریب کا عراق کا ایک دارالحکومت تھا، بابلی کہلاتے تھے، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے بخت نصر نے ان کے اوپر ایسی یلغار کی، حملہ کیا کہ ان کو بہت تباہی مچائی اور ان کو یہاں سے نکال دیا، اور وہ جو ہیکل سلیمانی جس کو فرسٹ ٹیمپل یہ لوگ کہتے ہیں، اس ٹیمپل کو بھی گرا دیا، اور پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 150 سال بعد یہ قبیلے واپس آ گئے اور انہوں نے وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا، سیکنڈ ٹیمپل اس کو نام دیا، دوبارہ بنایا۔ پھر اس دوران انبیاء اس میں آئے، کئی بہت سارے برگزیدہ انبیاء آئے، اور ان انبیاء کو کے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو آری سے چیرا بھی گیا، قتل بھی کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی اصلیت تھی، یہاں تک ان کے حالات تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ معلوم ہے سب کو کہ انجیل ان پر نازل ہوئی۔ یہ کم عمری میں کوئی 33 سال کی عمر کے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ اس نبی کے یہ اطاعت کرتے، فرمان برداری کرتے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اس کڑی کے بنی اسرائیل کے رسولوں میں سب سے آخری رسول تھے، قریبی ایک دوسرے کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ بھی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس دوران یہ دشمن بن گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کچھ لوگوں نے تو تسلیم کیا، لیکن زیادہ تر جو یہودی تھے یہ ان کے دشمن بن گئے، اور دشمن بھی ایسے کہ ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف انہوں نے باتیں کی، اور پھر بالآخر جس کی حکومت تھی وہاں رومیوں کی، اور ان سے مل کر ان کو آمادہ کیا۔ یہ لوگ پیسے والے تو اس زمانے میں بھی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی باتیں کی، شہید کرنے کی بات کی، اور پھر ان کو سولی چڑھانے پر آمادہ کیا۔ سولی چڑھانے کا انتظام ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس نے سازش کی تھی، اس سازشی کو اللہ رب العزت نے شکل و صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مثل بنا دیا، اور ان کو جا کے سولی چڑھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا۔ یہاں یہ بات یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی چڑھائی، عیسائی کہتے ہیں کہ سولی چڑھائی گئی لیکن اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے آسمان کی طرف اٹھایا، اور ہمارے قرآن کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا ہے نہ سولی چڑھائی، بلکہ ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، کسی اور کو قتل کیا، اللہ نے زندہ سلامت آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو اتنی بات تو آسمانوں پر اٹھایا، یہ تو ہمارے اور عیسائیوں کا ایک مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد، سولی چڑھانے کے بعد پھر انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کیا کفارے کے طور پر، اور یوں کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سولی نہیں چڑھائی گئی، بلکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، واضح الفاظ میں قرآن نے بتایا، نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی چڑھائی، بلکہ اللہ نے آسمانوں کی طرف ان کو اٹھایا۔ یہ بنی اسرائیل کا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ پھر یہودی اور عیسائی آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ 70ویں عیسوی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد ایک رومی ٹائٹس نے پھر ان کو اوپر حملہ کر کے ان کی بہکنی کی ہے، تباہ و برباد کیا ان کو، یہودیوں کا قتل عام کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو انہوں نے بنایا تھا وہ بھی گرا دیا اور ان کو نکال دیا۔ یہ باقی ماندہ جو تھے ان سب کو نکال کے دنیا میں بکھیر دیا ان کو، یعنی ان کا نام و نشان اس علاقے میں نہیں رہا۔ ان تمام تاریخی شواہد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت جو فلسطین پر رہی ہے تو اس زمانے میں رہی ہے جب یہ سرکشی میں نہیں تھے، انبیاء کی مان کے چلتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر آخر تک کوئی 99 سال
ان کی حکومت یہاں رہی ہے، نہ اس سے پہلے پھر نہ اس کے بعد کبھی ان کی حکومت یہاں رہی ہے۔ یہاں سے جب ٹائٹس نے ان کا قتل عام کیا اور جو باقی بچے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا، وہ بھاگ گئے، جس کا جس طرف رخ ہو گیا دنیا میں بکھر گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ 3 قبیلے مدینہ منورہ میں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے، یہ وہاں رہے، مدینہ کے آس پاس رہے۔ تو یہاں جو دعوت اس یا بنی اسرائیل کہہ کر ان اگلی آیات میں جو دعوت مل رہی ہے وہ انہی کو مل رہی ہے کہ بھائی تم اپنے پرانے زمانوں کو یاد کرو، جہاں تم نے بات مانی، مان کے چلے، تو پھر تمہارا کیا انجام تھا اور تمہارے ساتھ اللہ کا کیا رویہ تھا۔ جہاں آپ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر یوں جاتے تو پھر اس وقت تمہارا انجام کیا ہوا، اور کتنی نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر کر دی، اور کس انداز سے اللہ نے تمہیں امت بنا دیا، تمہیں فضیلت دی، جس وجہ سے ان تمام کو تم لوگوں نے چھوڑا، اور اب بھی تمہاری حالت ایسی ہے کہ تم اس نبی کو جانتے ہو اچھی طرح، کیونکہ تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے، یہ سب کچھ تم جانتے ہو۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن میں آیا ہے کہ یہ جیسے اپنے بیٹے کو بندہ جانتا ہے، اسی طرح جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم سرکشی اس طرح کرتے ہو کہ یہی یہودی مدینے میں رہتے ہوئے مشرکین مکہ کو بھی مکی دور میں، حضور کے مکی دور میں ان کے خلاف اکساتے تھے، وہاں جا کے مختلف قسم کے روح کے بارے میں سوالات، اور حضرت یوسف بلکہ بنی اسرائیل کے مصر آنے کے بارے میں سوالات وغیرہ وغیرہ قسم کے سوالات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ تنگ کرنے کی کوشش یہاں سے کرتے تھے۔ اور پھر جب مدینہ تشریف لے گئے تو پھر یہ قریش کے ساتھ رابطے رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، صرف بغض حسد کی بنا پر کہ یہ نبی تو آنا تھا، جتنی علامتیں وہ ساری پائی جا رہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہی آ جاتا، بنی اسرائیل ہی میں سے آ جاتا، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آیا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے، یہ بنو اسرائیل تھے، اور بنو اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں بہت بڑی، ان کے زوجہ مطہرہ کی قربانیاں بہت بڑی، تو نبی بھی ان کو بہت بڑا اور عالمی قیامت تک کے لیے نبی ان کو دیا، تو اس نبی کی شان بہت اونچی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نبی ہمارے درمیان ہی آ جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے، یہ یہودی، ان کا کہنا یہ ہے کہ لیسا علینا فی الامیین من سبیل، کہ یہ امی ہمارے برابری کے ہو ہی نہیں سکتے۔ باقی کو تو یہ امی کہتے تھے نا، بنی اسرائیل کے علاوہ کے لوگوں کو یہ امی کہتے تھے، کہتے یہ امی ہمارے پلے کے لوگ ہیں ہی نہیں، اور ان کے بارے میں ان کا رویہ اس زمانے سے اور اب بھی یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم کہاں یہ، ہم علم والے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں علیہ باللہ، اور اللہ کے محبوب کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ باقی لوگ ڈنگر کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، جس طرح ہم چاہیں ان کو استعمال کریں اور جیسے چاہیں، اسی وجہ سے یہ دوسرے اقوام کے قتل عام کو بھی بالکل آسانی سے کر لیتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، بلکہ ثواب سمجھتے ہیں، جس طرح کے بھی استعمال کریں ہم ان کو استعمال کریں، یہ ڈنگر قسم کے ہیں، ہیں تو ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے اولاد، یوں کہہ کر یہ ان مسلمانوں کے باقی انسانیت کو یہ کسی درجے میں رکھتے ہی نہیں ہے، بلکہ جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں ان کو۔ تو ان لوگوں کو یہ وہم تھا کہ ہم سب سے افضل تھے، تو لہٰذا یہ فضیلت ہماری ہی رہی، حالانکہ فضیلت اور برتری نسل سے نہیں ہوتی، فضیلت اور برتری کردار اور اخلاق اور اعمال سے ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ۔ تو یہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بنے ہوئے تھے۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ یہ یہود سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے، جس طرح شیطان انسانیت کے دشمن ہے، یہ یہود مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب تک یہ کرتے رہے، اور آئندہ بھی یہی ان کا رویہ ہوگا، یہی کام ہوگا۔ تو یہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ امن کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو مسلمان کرنا بندوق کے اس پر تو تھا نہیں، تو ان کو دعوت تو دی گئی، یہاں بھی دعوت ان آیات میں چل رہی ہے، ان کو دعوت تو دی جا رہی ہے، لیکن زور زبردستی تو تھی نہیں، کوئی مقابلے میں آ جائے تو تب جہاد ہوتا ہے۔ تو وہاں امن کا معاہدہ میثاق مدینہ جو ہوا تھا، تو اس بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جو معاہدہ یا اتحاد ہو جاتا ہے دو اقوام میں، تو وہ نظریات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اگر نظریات دونوں کے مختلف ہوں تو اپنے اپنے نظریے پر رہتے ہیں، لیکن خاص پوائنٹس اور ایشوز پر اتحاد ہوتا ہے۔ وہاں ایک ہی ایشو تھا کہ امن مدینہ، بس اس پر ان کا اتحاد ہوا تھا، لیکن ہر جنگ میں، بلکہ جنگ سے پہلے جنگ کو بھڑکانے والے بھی یہی یہودی تھے، اور پھر بدر کا واقعہ ہوا تو انہوں نے ساتھ دیا قریش کا،
معاہدے کے خلاف، حالانکہ معاہدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا. تو پھر جب اس جہاد کے بعد ان کو نکال دیا، ایک قبیلے کو نکال دیا. پھر احد، پھر وہاں بھی ایسا ہی ہوا تو دوسرے قبیلوں کو نکال دیا. غزوہ خندق میں تو انہوں نے بھائی مسلمانوں کے کمر میں چھرا گھونپنے کی ہی کوشش کی تھی. تو پھر ایسا ہوا کہ پھر ان کو کے خلاف بھی جنگ ہوئی بعد میں اور ان کو بھی نکال دیا. اخرج الیہود من جزیرت العرب کا حکم ہوا اور پھر ان کو جزیرت العرب سے یہاں سے نکال دیا. اس زمانے سے آج تک یہ در بدر پھرتے ہیں، یہ ان کی کوئی ٹھکانہ ان کا نہیں ہے، منتشر پھرتے ہیں. اور پھر جو فلسطین پر ان کا دعویٰ ہے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کا وہ حضرت ابتدائی دور میں کوئی 99 سال تک کا ان کا دورانیہ تھا حکومت کا. باقی آج تک ان کی حکومت یہاں نہیں رہی، بلکہ وہاں زیادہ تر حکومت جو ہوئی ہے فلسطین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آج تک زیادہ تر تو مسلمانوں کی رہی، اور لی بھی مسلمانوں نے عیسائیوں سے ہے، اور عیسائیوں نے بھی بطور صلح کے حوالے کی تھی حکومت مسلمانوں کے کہ یہ ان کا حق ہے کہہ کر. اور پھر اس کے بعد کبھی عیسائیوں کے بیچ میں کوئی تسلط ہو گیا تھا اور پھر مسلمانوں کا رہا. لیکن 1917 میں تو ان کا کچھ ایسا ہوا، معاہدات خلافت عثمانیہ کے تتر بتر ہونے کے بعد پھر یہ لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہوئے، برطانیہ نے ان کو آباد کرنا شروع کر دیا. وہاں سے چلتے چلتے آج کل کے جو حالات ہیں تو وہ حالات ہو گئے. تو یہاں جو دعوت ہے تو قبائل یہود اور یہود جو وہاں رہتے تھے مدینہ میں تو باقی کافر تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ تو نہیں رہتے، صرف یہودی رہ گئے تھے. تو ان کو مخاطب کر کے ان آیات میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے. تو آگے انشاءاللہ تعالی ان آیات پر ہم بات کریں گے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں قرآن، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ بات بتائی جاتی ہے. اس لیے قصے کو ناول کے انداز سے شروع سے لے کر آخر تک بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے میں، یعنی جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے اتنی بات بتائی جاتی ہے. تو آج میرے خیال سے کافی ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان آیات کا ترجمہ اور متعلقہ باتیں، ضروری باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ.